بیلی ہے آپ کا کھڑا. ظاہر ہے پتر جس طرح کا دور جا رہا ہے بغیر کام کے کون کس کو ملتا ہے حضرت. اس لیے اسی اسلام دعا تو بعد پہلی گل ہے ہی پوچھنی جی کیویں کیونکہ باج تینوں بڑا ملن تے دل کرتا ہی پیا کیونکہ اب ایسے رنگ رہے ہی کوئی نہیں. تو میں نے ایک بار اس کو ضرور کہنا ہے ایڈا ملن تے دل کرنے 10 کام کی ہے پھر کہے یار کہن دے ہیں کم کوئی نہیں پر تینوں ملنا آیا. اچھا مینوں ملنا ہے. سچ بتانا کتنی خوشی ہوگی صرف اسی بات پہ کہ انہوں میرے نال کام کوئی نہیں تے اے صرف میں کہنا بندہ ہو کے تیرا دل کرتا ہے کہ کدی کوئی تینوں صرف تیرے لیے ملنا ہے تو وہ تو پھر اللہ دی ذات ہے. وہ تو پھر کدی تم ہی تو کوئی مطلب تو بغیر کدی تم ہی مطلب تو بغیر یا حیو یا قیوم پڑھا کدی تم ہی مطلب تو بغیر اللہ کہنا تو یار کچھ بھی نہ ہوئے کوئی اور نیت صرف اللہ نو. یہ حضرت جنید کے لیے لکھا ہے کہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے بی بی اور یہاں آ گئیاں بہن ہو رہی نا کوئی باپ پردہ حضرت جا کے عرض کر دیا نا شیخ اگر شریعت میں کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ دکھانا جائز ہوتا تو آج میں آپ کو دکھاتی کہ میرے رب نے مجھے کتنا حسن و جمال دیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تینوں تقوی نہ بھی نوازے اللہ تیرے حسن دی تینوں حفاظت کرن دی توفیق. مسئلہ دل سڑیا ہی پھر کہندی ہے حضرت اگر اجازت ہوئے تو میں تینوں دساں کہ ویکھو بغداد وچ میرے جی سونی عورت ہے کوئی نہیں. آپ نے پھر فرمایا اللہ تینوں پاکیزگی دے. مسئلہ دس عرض کر دی ہے حضور اینی سونی ہون دے باوجود بھی میرا خاون میرے اتے سوتن شریک لے آنا چاہتا ہے. حضرت جنید نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. بی بی تے ٹر گئی. حضرت نو ہوش آئی مریدین نے عرض کی تھی حضور وہ اپنا دکھڑا لے کے آئی سی تے تسی کانوں بے ہوش ہو گئے. فرمایا تسی سنیا نہیں کی کہندی سی حضور کی کہندی سی. فرمایا کہندی بغداد چ میرے جئی سونی کوئی نہیں یعنی سونی ہون دے باوجود میرا خامن میرے تے سوتن شریک لے آنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا او دا حسن ذاتی ہے کہ عطائی ہے. عرض کی تھی حضور ذاتی تے نہیں یعنی عطائی ہے. آپ نے فرمایا عطائی حسن ہون دے باوجود وہ اپنی محبت شریک برداشت نہیں کرن رہی وہ تے پھر اللہ ہے وہ تے پھر اللہ رسی پتر کنوں دا شریک نہیں بنایا ہے. اس لیے پتر اللہ دا واسطہ دے بندگی سیکھو پتر. بندگی یہ خانقاہاں یہ پیر خانے پتر صرف ایسے نہیں سن کہ اتنے بندگی سکھائی جاتی. تو ہی پتہ نہیں کیڑے پاسے پی گئے تو کیڑے پاسے پا چھڑیا سارا کچھ. اتنے بندگی سکھائی اور کوئی مقصد نہیں اتنے بندگی سکھائی جاتی. مثلا جنہاں دے دم قدم نال حضرت تصوف پھلیا پھلیا ودیا اتنے ساڈا جڑا پنجاب ہے انہاں وچ بڑا نام حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں پہلے مرید ہونے کے لیے بغداد حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوا اجمیر شریف. ظاہر ہے اس وقت شہرہ تھا آپ کا نائب رسول حضرت خواجہ سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی حضرت خواجہ غریب نواز شہرہ تھا اس وقت. آپ فرماتے میں بھی گیا لوگ بیٹھے تھے بابا صاحب فرماتے میں بھی مجمع میں بیٹھ گیا. بیٹھ تو میں گیا لیکن دل میں خیال کیا آیا کیونکہ حضرت خواجہ غریب نواز ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. یہ بہ میں گیا لیکن دل سے خیال آیا فرید ایویں ہی نہ سفر کر کے ٹائم ضائع کیتا ہی یہ کس طرح دا ولی بھلا کہ تنے نہ ٹیک لائے اور تنا خشک رہ جائے یہ کس طرح دا ولی. چلو ہوں بہ جاتے بس روٹھنی ہوں. بابا صاحب کہتے ہیں خواجہ غریب نواز نے میرا خیال پکڑ لیا اور پھر آپ نے مجھے پیری مریدی اور تصوف سکھانے کے لیے کیا کیا. کہتے ہیں آپ نے اس خشک درخت پہ نگاہ ڈالی اور آپ کی نگاہ کی برکت سے وہ خشک تنا وہ خشک درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. ٹانیاں نکل آئیں پتے آ گئے پھل پڑ گئے. کہتے پھر نگاہ ماری
پھر پہلے ورگا خشک ہو گیا، پھر نگاہ ماری سرسبز و شاداب ہو گیا، پھر نگاہ ڈالی خشک ہو گیا، پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب، پھر نگاہ ڈالی پھر خشک، 3 باری انج کیتا۔ کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے پیری مریدی کا مقصد و موضوع سمجھایا، انہوں فرمان لگے فرید کوئی تو فقیری کرنا ہے کہ رب نہ لڑائی لینا ہے؟ بابا صاحب فرماتے میں نے عرض کی حضور لڑائی کا دی ہوئی؟ فرمایا تو بیٹھا سوچ رہا ہے کہ ایک کیویں دا ولی ہے، درخت نہ ٹول آئے تے درخت خشک رہ جائے۔ میں 3 باری خشک درخت تینوں ہرا کر کے تاں دسیا ہے تاکہ تینوں پتہ چل جائے کہ مینوں میرے رب نے طاقت دیتی ہے کہ میں خشک درخت ہرا کر سکنا ہوں۔ لیکن فریدہ گل اصل ہے وے مرضی اپنی نہیں کرنی، مرضی او دی مننی ہے۔ مرضی اپنی کرنی، مرضی او دی مننی، مرضی او دی تے ٹرنا۔ 3 باری خشک درخت ہرا تاں کیتا ہے تاکہ تینوں پتہ لگ جائے کہ اپنے اس بندے نوں انہیں طاقت دیتی ہے۔ میں تاں 3 باری سبز کیتا ہے، لیکن فرید او دی مرضی ہے کہ خشک ہی رہے تے اسی بھی او دی مرضی تے راضی رہنا ہے۔ پیری مریدی کا پتر لب لباب اور مقصد و موضوع، لیکن دکھ ہے کہ ہن ہی پیراں کے جانے صرف اپنی مرضی پوری کروان لئی۔ اس لیے پتر جس مرید نو پوچھو تانوں ایک ہی داستان سنائے گا، مینوں پیراں دی دعا نال اے ہو گیا، اے ہو گیا، اے ہو گیا، اے ہو گیا، لیکن جو کچھ ہونا سی او ہویا۔ پیراں دی دعا نال داڑھی لبھی، پیراں دی دعا نال سر تے ٹوپی اور پگڑی دی توفیق ہوئی، پیراں دی دعا نال تہجد دی توفیق ہوئی، پیراں دی دعا نال اب میں کیا کروں، ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پتر ہماری نیت ہی ایسی کوئی نہیں ہے۔ میرے قبلہ شاہ صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں، میں ایک دن ان کی خانقاہ میں گیا تو بڑا نوازا، میں مختصر کروں گا تو رون لگ پہ نا میں نے عرض کی میں شاہ جی کی ہویا ہے؟ کہنے لگے چنگا ہویا یار گل کراں گا دے پار رولا ہو جائے گا۔ میں ہویا کی شاہ جی؟ کہنے لگے یار اج ایک بندہ میرے کو آ گیا تو مینوں آ کے کہندا شاہ جی آٹا دم کر دیو۔ میں انہوں پوچھا کی ہویا ہے؟ کہنے لگا شاہ جی میری مجھ نہیں ملتی پئی تے آٹا دم کر دیو۔ شاہ صاحب بھی رو پے تے نال پھر مینوں بھی روا چھڑیا۔ پتہ کی کہنے لگے مصباحی صاحب کیا برا وقت آیا ہے خانقاہوں اور آستانوں پہ، جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب لوگ وہاں بھینسیں ملوانے کے لیے آتے ہیں۔ انہاں لوگوں نے سانوں کی سمجھ لیا، یا لوگ سانوں کی اے لوگوں کی ساڈے بھی سوچ، اے لوگوں کی ساڈے بھی سوچ، جہاں کبھی لوگ رب سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، جہاں کبھی لوگ اس لیے آیا کرتے تھے پیر جی کوئی آئندہ، کوئی دم، کوئی آئندہ، کوئی نگاہ، کوئی آئندہ وظیفہ دسو کہ دنیا دی محبت کٹے تے اللہ دے رسول دی ودے، دنیا دی محبت کٹے اللہ اور اللہ دے رسول دی ودے۔ وہاں سارا دن یہی چلتا ہے، یعنی دنیا 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 دنیا۔ ٹھیک ہے پتر دنیا، لیکن کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ٹھیک ہے، لیکن اگے وفی الآخرتی حسنہ، وفی الآخرتی کا دور دور تک نام و نشان کوئی نہیں ہے۔ اس لیے پتر اللہ کا واسطہ جی اے آستانے اے خانقاہاں، یہ بھی بڑی رحمت دے، بڑے بڑے صاحب کمال لوگ موجود نے، اج بھی پتر کوئی فائدہ لے لو۔ اے جس فکر سے حضرت صاحب اسی پاگل ہوئی پئے ہیں، یہ ربی معاملے نے۔ سارا دن میں سویر دا نکلیا تھا، بے تحاشا لوگ ملے، لیکن گل پھر ہوئی حضرت اے ہو جائے، اے ہو جائے، او ہو جائے، اینج ہو جائے، لیکن مالکاں دی گل کوئی بھی نہیں۔ حضرت کو وظیفہ دیو یہ ہو جائے، تو میں پوچھنا پیا تسی وظیفے پوچھ تھک گئے، اسی 10 تھک گئے، پھر بھی امیر ترین آدمی مکیش امبانی رہا۔ تسی پوچھ تھک گئے، اسی 10 تھک گئے، پھر بھی امیر ترین آدمی بل گیٹس ہی رہا۔ اسی پھر کسے کہتے کوئی ساڈا بالکل پاکستانیاں دا کی کردے نے پہ یار
اللہ حق جاریہ صحیح ہوگا. میں اصل میں نا پتر اللہ کو ڈر آ جاتا ہے کتے گرفت نہ ہو جائے کوئی. باقی تو پتر بڑی بے ادبی ہے کہ انہوں کا نام لیا جاتا ہوئے تو تسی ویچو تو کوئی خریدے. میں چپ کر جانا, مجھے ڈر لگ جاتا اللہ کو. ٹھیک ہے ماڑے لوگ نہیں آئے, لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں کا نام لینا لیا جاتا ہوئے تو پھر تمہیں بھوک بھی لگے تو تمہیں ترے بھی لگے. پھر اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ تسی ایتھے بیٹھے کوئی نہیں ہے, تہاڈا دل منوڑے کھان تے کرے. جو میں تمہیں کھوان دیا اس تو بعد بھی تہاڈا دل منوڑے کھان تے کرتا ہے تو پھر تہاڈے منوڑے نہیں بڑھتے ہیں, تہاڈے مکے بڑھتے ہیں. لیکن پتر بلایا ہوتا ہے قسم چوک کے کرنا میں اپنے دل تے جبر کر کے تقریر کرنا, کیونکہ میرا تو بالکل بھی یہ مزاج نہیں. جو گفتگو میں کر رہا ہوں پتر یہ میں کی کرنا, میں نہیں بولتی, میرے چ میرا یار بولتا. میرے کو تہاڈے رنگ چ رنگیا نہیں جاتا, میرا رنگ تمہیں سمجھ نہیں آتا. تو پھر وہی تہاڈا دل کردا نا کہ وہ کی رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم. یہ بڑی بے ادبی ہے پتر. ان کی محفل ہو رہی ہے اور چیزیں خریدی جائیں اور چیزیں بیچی جائیں. یہی میں کہن ڈیا ہوں کہ تسی ایتھے کوئی, کیونکہ مرونڈا دے پتر کی گل ہوئی, کسی نے لکھیا سی 1000 جام تصدق 1000 میں خانے, نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے. گلاں یار دیاں ہون تے تہاڈا دل مرونڈے کھان تے کرے. وہ بھائیا دے بابا ملنگ نکلے, انہیں تو اٹھ کے انہوں سارے نورے نہ مارنا شروع کر چھڑیا. وہ تو اخیر ہی پلوان نکلے. پترا پلوانی وکھانی ہوئے تو اپنے برابر دے وکھائی دی ہے, بلکہ وہ بھی نہیں وکھائی دی. تو بچے نو ہورا کٹ مارے. قسم والی گل ہے, دل تے میرا کیتا کہ آ کے میں تینوں مارا, کہ منوں اینی کہ تکلیف ہوئی ہے کہ تو بچے نو ایڈی کٹ کے مارے. اللہ دا خوف کھا تھوڑا سا, رب کو ڈر. تو میں پتر چپ کر جانا وا, نہ مینوں تڑیاں خوشبوواں سمجھ آندیاں نے, نہ مینوں تڑے سپرے سمجھ آندے, لیکن چپ صرف تاں کر رہا نا یار رب دی مخلوق ہے. اسی بھی دیہڑی لانی آئے ہیں تو چل پھر انہوں نے بھی لا لڑ دے, اسی بھی دیہڑی لانی آئے. جی پتر تمہیں کو دسیا ہوں سی تو تڑے حالات ہوں, دسے ہی کھ نہیں تمہیں. اس لیے پتر وہ گل بھول گئی مینوں کی کرن ڈیا. اس لیے پتر اللہ دی طرف آؤ, اس لیے اللہ دی طرف آؤ. یہاں شاید تو نکلو باہر. پتہ نہیں پتر امت اب کیا چاہتی ہے کہ امت نے کی دسی ہے سی. میرے خیال سے اس کے بعد پھر کسی بات کی ضرورت نہیں. فرمایا اتنی شدت سے تو اپنے رزق کو تلاش نہیں کرتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے تلاش کرتا ہے. پھر پوں پوں دے لی وظیفے پوچھتے ہیں, جس لیے حضور نے فرمایا تینوں لب لے گا. اینی شدت نہ تو انہوں نہیں لبنا, اینی شدت نہ او تینوں. پھر وہ دے لی پوچھتے ہیں جنوں لبنا سی, جنوں لبن ایتھے آئے ساں, ہاں جی انہوں کدی لبے آئی. حضور بولے شانی روئے, ہاں جی پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئے, وہ کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں. جا جا وردے مندر مسیتی, کدی من اپنے وچ پڑھے ہی نہیں. ایویں ہی لڑنا ہے شیطان دے نال بندیا, کدی نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ وہ اڈدیاں پھڑنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. پھر پوں پوں وظیفے ہو دے لئے پوچھتے. اللہ پتر سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے لیے وظیفے پوچھے جائیں. سب سے زیادہ حق محبوب پاک کا ہے کہ ان کے لیے وظیفے پوچھے جائیں. لیکن پوں پوں کے پھر وظیفے پوچھ دے اے دے لئی, پوں پوں کے وظیفے پھر پوچھ دے. کیا حضرت سونا دور تھا اور کیا وہ سونے لوگ تھے. جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا. آئے 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 کیا لوگ تھے یار. کتوں حضرت ہے سارے بے سرے بے سوزے بے شوکے کٹھے ہو گئے. کوئی معیار نہیں ہے کلاموں کا. چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونیاں, لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی. کیا دور تھا یار, کیا سوز, کیا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا اندر کون سمانا, جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مقید جانا. لوگ سن یارا, کیسے کیسے کلام سن.
تو سمجھ ہی کوئی نہیں کی پہ آتے میرے حضرت صاحب وہ ہمارے سائیں عبدالرشید صاحب ہیں، ان سے اور ایک دو اور بندے سے تو ان سے وہ کلام سنا کرتے تھے اور میرے حضرت صاحب جتنے بہندے سن حضرت بالکل ٹو دے اتنے بھی اے شیر لکھیا دا سی حضرت، اور وہ شیر کی تھی ہم تیری جو تیرا خیال رہے لوگ اہم تیری جستجو تیرا خیال رہے، تیری جستجو رہے تیرا ہی خیال رہے. انتے حضرت صاحب بے ذوقے لوگ کانسی حضرت صاحب کاسا وڈا ہوئے تے گدا وڈا سجدہ ہے ایک کاسیاں تے گداواں چ اگے جانا اتنے ہی رکھو آنا بچارے غریبم اتنے ہی رکھو آنا کی سی ہم تیری جو تیرا خیال رہے. میرے حضرت صاحب پڑھتے تھے دل ہی پاڑ چھڑ دے پاویں وہ کی لوگ سن وہ پیر سیال دا زمانہ. کوئی قوال نے چول ماری حضرت اتھے اٹھ کھلو کے انہوں روکیا قوال نو پہلے دسنا اے کلام پڑھنے نے تے اے والے پڑھنے نمی دانم تھے پتر وہ گلاں تے کتھے انہوں والیاں باتاں. بہرحال پتر سب تو زیادہ حق اللہ دی ذات ہے، سب تو زیادہ حق حضور نبی علیہ السلام دا. انہوں نے لبیے انہوں نے ٹونڈیے انہوں نے جانیے انہوں نے معرفت حاصل. لیکن اس پاس ایک لفظ ہے نا جی ہمارے ادھر کمینہ، ہم بولتے ہیں بول دیتے ہیں ادھر فلاں کمینہ فلاں کمینہ. یہ رسالہ قشیریہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں کہ حضرت ذنون مصری سے سوال ہوا کہ حضرت آپ کے نزدیک کمینہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک کمینہ شخص وہ ہے کہ جو نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ ہی پھر کسی سے پوچھتا ہے. میرے نزدیک کمینہ شخص وہ ہے جو نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور پھر نہ ہی کسی سے پوچھتا ہے. ایسے نہیں پیر خانے یہ پتر اسی پیری مریدی تو کی کھٹیا وٹیا یہی نہ جنوں حضرت چھیڑو وہ تنوں یہی گلاں سنائے گا. پھر میں کہنا پتر یہ کہڑا ایڈا وڈا کام ہو گیا تسی کہندے جی پتر مینوں پیر صاحب دی دعا نال ہویا سی تے وابیاں کار بغیر پیر صاحب ہی ہو پیا سی. پھر کہہ رہا ہوں عقیدہ اہل سنت سے میں انحراف کر رہا تسی میرے تے انگل ادو چکو جدوں میں تینوں اے کہاں کہ یار کیوں جاندے وہ تے کاری کھ نہیں سکدے. نہیں ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ. میرا بیٹا آج سوال یہ ہے کہ اسی پیری مریدی تو کی کھٹیا وٹے داڑھی سانو نہیں لبی داڑھی اسی نہیں منگی پگ سانو نہیں لبی پگ اسی نہیں منگی نماز سانو نہیں ملی تہجد سانو نہیں ملی ذکر و اذکار قرآن دا پیار اچھا اخلاق تنائی پاکیزگی سانو ککھ بھی نہیں ملیا ہے. پتر جے پھر تسی یہ دعویٰ کر دیو کہ جی مینوں پیر صاحب دی دعا نال اے لبیا تے پتر وہ پھر بھابیاں کار بغیر پیر صاحب تو ہی ہویا گیا. سارے بھابی بے اولاد نے سرگودے دے. ہاں جی مینوں اے جی اے میری کوٹھی میرے پیران دی دعا نال ہے کہ سڑکاں تے رہ رہے ہیں. مقصد پتر کچھ سی کر تسی کچھ تو گل دا کچھ چھڑے مینوں تسی تاں پھڑو کہ جدوں میں کہاں کہ اے ہو سکدا نہیں اور ہوا بھی ہے. سیدہ نبی پاک علیہ السلام کی سونی جناب میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں جان نے عرض کیا اے اللہ دے رسول انس دی اولاد انس دے مال جی اور انس دی زندگی چ برکت دی دعا فرما دے. اللہ کے رسول نے تینوں چیزیں عطا فرمائی. لکھا ہے حضرت انس دے مال چ اینی برکت ہوئی سب کا باغ سال میں ایک بار پھل دیتا تھا حضرت انس کا باغ 2 بار پھل دیتا تھا. کروا بھی سکتے ہو دعا پیرا اپنے قلوب کروا بھی سکتے ہو لیکن پتر اصل گل پھر ہوئی ہے کہ اصل گل کچھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوتا نہیں. لکھا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں اتنی برکت ہوئی
کہ کمو پیٹ 70 کے قریب اپنے دوترے پوترے آپ نے اپنے ہتھاں نال دبے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں بھی اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ بڑی دیر بعد جا کے آپ کا وصال ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن پتر اے سارا کچھ بعد وچ، اصل گل پہلے دیکھیں نا پتر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی ماں نے، حضرت سارے مومنہ دی اما پاک نے، رسول پاک علیہ السلام دی صرف زوجہ نہیں بلکہ محبوبہ نے. حضرت ہاں جی تبریدی عبارت ہے. حضرت سیدہ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کسی نے خط لکھ دیا ہاں تے خط دے فرینڈ دے کی لکھ دیا ہاں، اللہ کے محبوب کی محبوبہ، اللہ کے محبوب کی محبوبہ. ہاں جی وہ بندہ تھا نا، اس نے سیدہ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ اپنے گندے منہ سے کچھ گند نکالا. حضرت وہ پاس تھا تو اس نے آ کے اماں جان کو عرض کیا کہ اماں جی آج وہ فلاں نے وہ آپ کے لیے کچھ نہ اپنے گندے منہ سے گند نکالا ہے. آپ نے فرمایا اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے. انہوں نے کہا اماں جان اس نے آپ کے لیے نازیبا کلمات بولے ہیں اور آپ فرما رہی ہیں ٹھیک کہا. آپ نے فرمایا اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے کیونکہ میں ماں ہی مومنوں کی ہوں. میں ماں ہی مومنوں کی ماں ہوں، ماں مومنوں کی. قرآن نے کہا ہے ماں مومنوں کی. آج حضرت جی کوئی بد نسلہ آپ سے یہ ٹائٹل اپنے گندے منہ سے گند نکال کے چھین سکتا؟ کیونکہ اما عائشہ کو مومنوں کی ماں اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے رسول نے بنایا ہے. کوئی جتنا مرضی پونکے، میں کہنا اللہ وہ برا وقت نہ لائے کبھی. سارے پونکن والے کٹھے ہو جان، سارے پونکن والے ایک پاسے تے رب دا قرآن کلا ہی ایک پاسے، سارے پھونکنا شروع کر دیا اما عائشہ پہ. اللہ نہ کرے اس طرح کا ویلا ہے، اللہ توفیق توبہ ہدایت دے، اللہ نہ کرے کبھی. لیکن میں کہنا سارے پونکن لگ پڑا اما عائشہ تے، لیکن کتے ہی نہیں تے قرآن ہی ہے. اور اما عائشہ کو مومنین کی ماں قرآن نے کہا ہے. کوئی کتا آپ سے یہ ٹائٹل چھین سکتا؟ جو مرضی کر لینا، جنہ مرضی پونکن، جنہ مرضی اپنے گندے منہ تو گند کڈن، اے اما عائشہ کو ٹائٹل کھو سکتے کیونکہ یہ ٹائٹل کس نے دیا ہے؟ ہاں جی پاویں جنہ مرضی پونک لین، لیکن تو قرآن پڑھن گے تو پھر اما عائشہ نو مومنین دی ماں کہنا، کیونکہ قرآن چو کٹ دے نہیں نہ سکتے ہے ماں کہنا. دیکھو نا پتر صرف زوجہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، خود کہتی ہیں میں اللہ کے محبوب کی محبوبہ. لیکن کی ہے اسی سارے پتر آپ دے، میں نلائک نکما پتر اما عائشہ پاک دا، لیکن اے تے پتر ہی ہیں نا جی. حضور غوث پاک لائق فائق پتر سن، پیر سے آل لاجپال لائق فائق پتر سن، حضرت شاہ سلیمان تونسوی لائق فائق پتر سن، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی لائق فائق پتر سن، پیر میر علی شاہ لائق فائق پتر سن اما عائشہ دے. حضور با یزید، حضرت جنید داتا صاحب، خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، پیر جماعت علی شاہ صاحب، بابا جی نور محمد چورا شریف والے، بابا جی فقیر محمد چورا شریف والے، میرے وڈے حضرت کیم خادم علی صاحب، کیم عبدالعی صاحب، میرے پیرو مرشد ڈاکٹر محمد مصباح الحق صاحب. یہ لائق پتر نے، میں ذرا نلائق پتر ہوں لیکن ہے پتر ہی ہوں. یہ سارے پتر ہیں آپ نے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بظاہر اولاد یہ محبوبہ نے اللہ دے محبوب دیا. اور محبوب بھی کون؟ جن کے لیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. لیکن کی ہے اولاد سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں نے امت دی، لیکن اولاد سیدہ ام سلمہ، سیدہ سودا، سیدہ زینب، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین. لیکن اولاد کوئی ادھر صاحب دم، بلکہ وہ تو جگہ ہی آئی نہیں، دم والی گل ہی کوئی. ایک بار محبوب دے قلب مبارک سے خیال آ جاندہ تے، لیکن کی اس لیے پتر سب کچھ، لیکن پہلے دین لی جاؤ اپنے پیران کل، دین دا سوال کرو.
اے بھی کرو پتر، میں بھی کرنا وا بڑے معاملے چ اپنے پیرو مرشد نو عرض کرنا، لیکن بہت کوشش ہوندی ہے میں شاید رونی ہے، بلکہ پتر اب تو حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں اور اس میں پھر قصور میرا بڑا ہے۔ اب تو یہ جو ہمارے احباب جاتے ہیں نا عمرے پہ حج پہ، تسی کسی نے ملن جاؤ نا دیکھو کوئی گل سنا یہ تمہیں گلاں پہنچو گے نا کھان پین دی سنا گے، کسی سے چلے جاؤ نا تو بندہ جا کے آنے والو یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، لیکن یہ دسے تو تاں جے ویکھیا ہوئے وہ تو اپنا آپ ہی وکھاندا رہا ہے، کدی کسی بوئے اگے تصویر، کدی کسی نکر اگے تصویر، ویکھیا کہ دوں وکھاندا ہی رہا ہے۔ وہ چلے جائے نا تانوں پہنچ ہو کے سارے گلاں یہی سنان گے۔ میں اس دن بھی وہ گیا بندے کے پاس، میں بھائی وہ کہندا مصباحی صاحب وہ میں اندر بیٹھا سا مسجد نبوی شریف تے میرا دل حلوہ کھان تے کر پیا، وہ سنیو چھڑ چھڑوئے حلوے دی جان، کوئی کم دیاں گلاں کر لو، ایتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی، ایتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی، اللہ تسی وہ ایتھے بھی حلوہ تے اتھے بھی، لیکن ساڑے وڈے کی کہندے ہوندے سن، وہ کہندے ہم بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، لیکن اسی کی یہاں ایتھے بھی اتھے بھی، میں ٹھیک ہے جی پھر اگے ہوں کہنا میں اتھے بیٹھے بیٹھے ہی نہ ہو نبی علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتی اللہ دے رسول، بس میں گوندا نو کی دسا، میں نے کہا یار وہ اتنی بڑی جناب سے حلوہ مانگا، بالکل انجی ہوا جو میں جی بندہ مچھر لی توپ چلا چھڑے، اتنی بڑی جناب بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اتنی بڑی جناب اتنا بڑا دربار منگ کی لیا، میں نے کیا پلیا لوکا جس کتے نے منگیا سی تیری جیب ریال نہیں سن پے دے، باہروں جا کے اس کتے نو پندا ایڈی وڈی جناب جو ہے کی منگی، چلے آجے منگنا بھی سی تے چوری چوک کے آئی منگدا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے، انہیں اسی کہنے ہیں جی اسی بریلوی ہیں، اسی فکر رضا ہیں، لیکن سنو ذرا حضرت رضا فکر کی دے رہے ہیں کی کہنے نے، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ عمر 2.5 لاکھ لا کے مدینہ پاک جاندی بھی کی کرنے منگن، ایتھے بھی اوتھے بھی دل کر پیا ٹھیک ہے یار، میں انہیں ایسے ایسو زیادہ نہیں بولا، پتر جیب ریال ہاں نہیں ہے پھر ٹھیک ہے بچے جا کے عرض کر، بلکہ میں تو پھر بھی کہاں گا بے ادبی، کیونکہ وہ جناب اس طرح دی ہے کہ عرض کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، مالکاں نو پتہ ہے کہ ساڈا نہ لین والا لوڑ ہی کوئی نہیں، لیکن چلو پھر بھی پتر جیب چ پیسے نے جا کے کھا لے بارو، ایڈی وڈی جناب نہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے ہے، کیونکہ پتر اسٹیجاں تے چلدا ہی ہے وے، اس لیے ساڈی جنی امت ہے وہ اینا شہواں تے ساڈے ویکھو نا پتر جننے کلام پڑھے جاندے نے وہ پوں پوں کے تے ایدے آلے دوالے پوندے ہوندے نے، جننے اسٹیجاں تے کلام پڑھنے ہاں گھوم پھر کے وہ، میں اس دن پروگرام تے گیا بچہ سی جی کہندا نہیں میں پڑھنا ہے، پڑھدا ہی پیا میرے تو پہلے بھی، انہیں کہا جی میں تہاڈے ہوندیاں بھی 2 پڑھنے نے، میں نے کہا یار اینا پڑھ لیا میں اگے نہیں لیٹ ہاں، انہیں کہا جی پڑھنے نے، میں یہ پڑھ لو بھائی کی کر سکتے ہیں، پھر چلو پھر ہوں پڑھو کچھ حضرت صاحب، پڑھتے کی نے غریباں تے یتیماں دا سہارا، کلائی تے گھڑی کیڑی بنی ایپل واچ، برینڈ دی ویس کوٹ پائی، مہنگے کپڑے پائے، تھلے مہنگیاں جراباں پائیاں، خوشبو بھی چنگی مہنگے پرفیوم دی پی آئے، تھلے حضرت جی ویلاں دا ٹیر لگا تے پڑھن پہ کی غریباں تے یتیماں دا، گل ہوئی نا تیری غریبی تے یتیمی تے واری واری چاہیے،
ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੇਬ ਭਰ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਔਰ ਗਰੀਬੀ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਔਰ ਫਿਕਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰ ਯਤੀਮ ਉਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਗਰੀਬਮ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਰੋਨੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋ 2 ਪੈਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਲਕਿ 100 ਪੈਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਫਿਊਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੀ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ। ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਯਾਰ। ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਾਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੰਜੋੜੋ। ਵੇਖੋ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਨਿਕਲ ਪੋਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਠਿਕਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਰੱਖੀ ਰਜ਼ੀਆ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਹੀ ਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਦਿਲ ਠਿਕਾਣਾ ਮੇਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਠਿਕਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਨ ਪੁੱਤਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਪਗੜੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਰਜ਼ੀਆ ਤੇ ਜਮੀਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪੱਪੂ ਪੱਪੂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਭਾਰੀ ਕਰਾਂ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਜ਼ੀਆ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿਲ ਠਿਕਾਣਾ ਮੇਰੇ اور پھر مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا بھی یہ فرمایا جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گھر کے مدینہ جن کا دیار ہے، مدینہ جن کا۔ اس لیے پتر محنت کرو، بہت وقت اسی ضائع کر چکے ہیں، ضائع نہ کرو پتر، سونا کر کے سکھو بچے ایڈے ایڈے قیمتی موتی لیکن ضائع کر دے تسی۔ اگر پوچھو سوال کرو، پوچھو۔ اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ 11-12 لکھا جی جانے سن آپ جو فوت ہوئے، اور آپ میرا 2 یا 3 یا 4 پہ چھڑ کے چلے سن اپنے۔ ماما وزیر خزانہ سی، وہ کول ہی کھلوتا ہے، وہ بولے انہیں کیا اگر تسی کہو تو بچیاں واسطے کو مہینے کا خرچہ نہ لا دئیے۔ آپ نے فرمایا میرے بچیاں نو تیرے خرچے دی لوڑ۔ انہیں کہا جی وہ کی؟ انہیں کہا اگر نیک ہون گے تو وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ کہنا میں نیکاں دا متولی ہوں، میں نیکاں دا۔ اور اگر گناہگار ہون گے تو پھر نہ اللہ دا نہ کوئی تعلق، نہ اللہ دے رسول دا کوئی نہ تعلق، تے نہ ہی کوئی تعلق۔ اور پھر پتر تاریخ چوک کے ویکھو، تاریخ کہندی ہے کہ او عمر بن عبدالعزیز جڑا اپنے اینیاں جانیاں لئی رحمت اللہ تعالی علیہ صرف چند روپے چھڑ کے گئے، اور وہ ولید تے سلیمان تے مروان تے عبد الملک جڑے اپنے بچیاں واسطے اینے بڑے بڑے گندے پیسے چھڑ کے گئے۔ تاریخ کہندی ہے میں آل عمر بن عبدالعزیز نو حرم دے دروازے تے کئی 1000 درہم صدقہ کردیاں ویکھیا، اور ولید تے سلیمان دی اولاد نو حرم دے باہر کھلو کے بھیک منگدیاں ویکھیا۔ انہاں نو نیک بناؤ پتر، جڑی ساڈی ڈیوٹی ہے، اور نیک بنو پتر، کیونکہ اللہ کہندے نے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں نیکاں دا متولی ہاں۔ اللہ کہندے نے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو توکل کر ساڈے تے پھر اسی تیرے لئی بڑے ہاں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ توکل کر، ڈر، پھر اسی تینوں اوتھوں دیاں گے جتھوں تیرا گمان بھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔